बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सियासत न्यूज़ के साथ मैं हूं मैं नज़ारा। रुख करते हैं खबरों का। खबर शामिल करते हैं सरगोदा से। सियासत न्यूज़ ब्यूरो चीफ राना नदीम के मुताबिक शदीद गर्मी और हीट वेव के पेश नज़र शहरियों को रिलीफ फराहम करने के लिए सरगोदा के नौजवानों ने मिसाली कदम उठाया है। फाउंडर रमीज़ खान, सदर सरीम टवाना, नायब सदर आसम टवाना, डायरेक्टर जनरल एम हसीब न्याजी, डायरेक्टर जनरल ज़की, डिप्टी डायरेक्टर अहमद अली, डायरेक्टर फाइनेंस बिलाल न्याजी, मीडिया डायरेक्टर अब्दुर्रहमान और डिप्टी मीडिया डायरेक्टर नूर अहमद की क़ियादत में नौजवानों ने शहर के मुख्तलिफ मकामात पर हीट वेव से बचाव के स्टॉल्स कायम किए। इन स्टॉल्स में अजीज़ भट्टी टाउन के सामने लगाया गया स्टॉल नुमाया रहा, जहां शहरियों को ठंडा पानी, शहरत, दूध, सोडा और एनर्जी से भरपूर मशरूबात और अशिया मुफ्त फराहम की गई। शेखपुरा से खबर शामिल करते हैं। तहरीक इंसाफ नजरियाती के चेयरमैन अख्तर इकबाल डार ने कहा है कि महसूस नशिस्तों के मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्बत अमल है। पीटीआई ने बहैसियत पार्टी इलेक्शन लड़ा ही नहीं और न ही पीटीआई ने कबल इस वक्त इलेक्शन तरजीही लिस्टें जमा करवाई थी। पीटीआई ने दूसरी पार्टी के टिकट रिटर्निंग ऑफिसर्स के बाद जमा करवाए थे। 12 जुलाई 2024 के फैसले में अदालत ने आइन को री राइट किया, जबकि अदालत आइन की तशरीह तो कर सकती है, आइन को तब्दील करने की मजाज ना है। शेखपुरा से खबर शामिल करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ख्वातीन विंग की ज़िले सदर जमीला जंजुआ ने कहा कि पीटीआई पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता और कौम को खुशहाल देखना चाहती है। पार्टी की जारी पुरअमन जदोजहद हमारे अज़्मो इस्तक़लाल की गवाह है। जैसे सोबताज करने की खातिर कुर्बान तमाम तारोचे हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर पाकिस्तानी कौम हुकूमती प्रोपेगेंडे को मुस्तरद करके आज भी पीटीआई के साथ खड़ी है। तहरीक इंसाफ के खिलाफ साजिशें करने वाले हुक्मरान अपने मनफी अज़ाइम की तकमील में कामयाब नहीं होंगे। बाशऊर पाकिस्तानी कौम इनका रास्ता रोकेगी। हमने हमेशा जमहूरी असूलों की पासदारी की, मुल्क की हकीकी आज़ादी की जदोजहद की पादाश में पार्टी की आदत को इंतकामी कार्रवाइयों का सामना है। प्रेस क्लब रजिस्टर्ड नारंग मंडी उस्मान मीर खोकर से डॉक्टर औरंगजेब जठोल, सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बायरन थोगन जर्मनी ने अपने एक बयान में कहा कि मुहर्रमुल हराम इस्लामी साल का पहला महीना है जो हमें सच्चाई, कुर्बानी, सब्र और हक पर साबित कदम रहने की तालीम देता है। इस महीने की अजमत इस सानहे से है जो 61 हिजरी में मैदान करबला में पेश आया, जहां नवासाए रसूल, जिगरे गोशा, बतौल फरजंदे हैदर, करार सुल्तान, करबला शहनशाह, दश्त ननवी, सरदार जवानाने जन्नत हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जुल्म के निज़ाम के सामने झुकने से इनकार करते हुए अपनी जान, अपने बच्चों, भाइयों और साथियों की जानों का नजराना पेश किया। हज़रत इमाम हुसैन के काफ़िले में मासूम बच्चे भी थे, जिसे हज़रत अली असगर, जिन्हें प्यास की शिद्दत में दुश्मन के तीर का निशाना बनाया गया, और इमाम अली मकाम के साथियों ने भी अपनी जानों का ऐसा नजराना पेश किया कि आज भी करोड़ों मुसलमान इनको याद करते हुए के रोते हैं। इन हयारात का इजहार डॉक्टर औरंगजेब जठोल, सदर मुस्लिम लीग नून बायरन थोगन जर्मनी ने सहाफ़ी उस्मान मीर खोकर से गुफ्तगू में किया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मई में होने वाले जंग बंदी के बाद एक पेशरफ्त सामने आई है, जिसमें दोनों जानब से कैदियों की फहरिस्तों का तबादला किया गया है। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक कौंसलर रसाई माहदे 2008 के तहत 1 जुलाई को दोनों जानब से कैदियों की फहरिस्तों का तबादला किया गया है। दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने 246 भारतीय या मुमकिन भारतीय कैदियों की फहरिस्त भारत को दी, जिसमें 53 आम शहरी और 193 माहीगीर शामिल हैं। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारत ने 463 पाकिस्तानी या मुमकिन पाकिस्तानी कैदियों की फहरिस्त पाकिस्तान को दी, जिसमें 382 पाकिस्तानी शहरी और 81 माहीगीर कैदी शामिल है। तर्जमान ने बताया कि पाकिस्तान ने सज़ा मुकम्मल करने वाले तमाम कैदियों की फौरी रिहाई का मुतालबा किया, जबकि जिस्मानी जहनी बीमार कैदियों की शहरियत की तस्दीक के लिए कौंसलर रसाई की दरख्वास्त की है। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने भारतीय हिरासत में मौजूद पाकिस्तानी कैदियों की सिक्योरिटी यकीनी बनाने पर जोर देते हुए कहा कि पाकिस्तान इंसानी बुनियादों पर कैदियों की वापसी की अवलीन तरजीह चाहता है। खबर शामिल करते हैं फैसलाबाद से। ब्यूरो चीफ सियासत न्यूज़ मोहम्मद इशफाक मोल की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मगर नवाज शरीफ की ख़ुसूसी हिदायत पर सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने फैसलाबाद डिवीज़न का दौरा किया और मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में किए गए इंतजामात का तफसीली जायज़ा लिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सूबाई वज़ीर इत्तलात ने कहा, मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन व अमान की फ़िज़ा बरकरार रखने के लिए हुकूमत पंजाब ने हर मुमकिन इक़दाम किए हैं। इनका कहना था कि अशूरा के दौरान मुमकिन बारिशों के पेश नज़र तमाम अजला के इंतजामिया, लोकल गवर्नमेंट्स और वासा को अलर्ट जारी कर दिया गया है।
عظمہ بخاری نے کہا کہ پاک بھارت کشیدگی اور عالمی صورتحال کے تناظر میں محرم الحرام کا موجودہ سال غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ کچھ شرپسند عناصر افواہیں اور من گھڑت خبریں پھیلا کر حالات خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن حکومت کسی کو امن و امان میں خلل ڈالنے کی اجازت ہرگز نہیں دے گی۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ صوبہ بھر کے سرکاری اسپتالوں میں ادویات سمیت تمام سہولیات مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ پاک وطن میں بچوں کی اموات پر کارروائی کرتے ہوئے 12 نجی ہسپتال سیل کیے گئے ہیں، جن میں سے بعض میں زچگی گھروں میں ہوئی اور مریض تشویشناک حالت میں لائے گئے۔ انہوں نے مزید کہا کہ صحت کارڈ پروگرام نواز شریف کا ویژن تھا، جسے پی ٹی آئی نے چوری کر کے اپنے نام پیش کیا۔ مگر نواز نے اقتدار میں آ کر 5 سالہ کے 22 ارب روپے کی بقایا جات کی ادائیگی کی۔ صوبائی وزیر اطلاعات نے کہا کہ بدتمیزی اور بہتان تراشی کا جواب ہم کارکردگی سے دیں گے۔ جو لاشوں پر سیاست کرتے ہیں، ان کے لیے محض نشستوں کی کوئی اہمیت نہیں۔ ہم غلطی کریں گے تو تسلیم کریں گے، وہ تو اکڑتے ہیں۔ نوشہرہ ورکہ میں مونسون کی پہلی بارش بارے سیاست نیوز کے نمائندے حسن صدیق سدھو کی رپورٹ کے مطابق سٹی نوشہرہ ورکہ میں مونسون کی پہلی بارش جم کر برسی، جس سے شہر بھر میں پانی کا راج رہا۔ گلیاں اور سڑکیں ندی نالوں میں تبدیل ہو گئی۔ بارش شروع ہوتے ہی بجلی کی سپلائی بند ہو گئی۔ موٹر ٹرینیں بند ہونے سے نکاسی آب کا سسٹم ٹھپ ہو کر رہ گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر اپنی ٹیم کے ساتھ بارشی پانی کی نکاسی کے لیے متحرک ہیں۔ 3-4 گھنٹوں کے بعد بجلی کی سپلائی بحال ہونے پر پانی کا نکاس شروع ہوا۔ بارش سے گرم موسم انتہائی خوشگوار ہو گیا۔ گرمی کے 27 شہریوں نے سوکھا سانس لیا۔ ماہرین کے مطابق حالیہ بارشوں سے فصلوں پر بہتر اثرات مرتب ہوں گے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے سیاست نیوز۔ کاموں کے سے رانا محمد ناصر کی رپورٹ کے مطابق الائٹ اسکول سہیل رامے کیمپس کاموں کے میں سول ڈیفنس آرگنائزیشن گجرانوالہ کے ذریعے اہتمام ایک شاندار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں طلباء طالبات کو ہنگامی حالات سے نمٹنے، آگ بجھانے، ابتدائی طبی امداد اور شہری دفاع کے دیگر امور سے آگاہی دی گئی۔ تقریب میں الائٹ اسکول کے طلباء طالبات نے عملی مظاہرے پیش کیے، جنہیں مہمانان گرامی نے بے حد سراہا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل گجرانوالہ سید فیصل سلطان، ڈائریکٹر الائٹ اسکول کاموں کے یاسر عرفات رامے، چیف وارڈن سول ڈیفنس سجاد مسعود چشتی، سینئر آفیسر طاہر جاوید، پرنسپل الائٹ اسکول سونیا رضوان، سینئر انسٹرکٹر محمد زمان شاہ اور دیگر نے شہری دفاع کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے عوام میں شعور بیدار کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسی سرگرمیاں نہ صرف طلباء کی ذہنی جسمانی صلاحیتوں کو اجاگر کرتی ہیں، بلکہ انہیں قومی خدمات کے لیے بھی تیار کرتی ہیں۔ تقریب کے اختتام پر طلباء طالبات میں اسناد تقسیم کی گئی اور سول ڈیفنس کے رضاکاروں کو خصوصی خراج تحسین پیش کیا گیا۔ مرید کے نامہ نگار وفاقی وزیر مملکت برائے توانائی عوامی امور عبدالرحمان خان کانجو کی پنجاب اسمبلی آمد۔ مرید کے پریس کلب کے صدر رانا محمد عرفان اور پنجاب اسمبلی میں تعینات حافظ خرم شہزاد نے شاندار ویلکم کیا، اور اس موقع پر وفاقی وزیر نے حافظ خرم شہزاد کو پنجاب اسمبلی ملازمت پر ترقی پر مبارکباد دی، جبکہ رانا محمد عرفان سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بھارت بنیان مرصوص مارکہ حق میں شکست دینے کے بعد پاکستان دنیا میں خاص مقام حاصل کر چکا ہے۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف اور آرمی چیف فیلڈ مارشل آصم منیر کی دن رات محنت کی وجہ سے پاکستان ترقی خوشحالی کے دور میں شامل ہو چکا ہے۔ امریکی صدر سمیت دنیا بھر کی قیادت پاکستان کو خاص نظر دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان دنیا کے امن میں اہم مرکزی کردار ادا کر رہا ہے۔ دنیا سمجھ چکی ہے، بھارت دنیا میں فتنہ، پاکستان امن کا دائی ہے۔ عبدالرحمان خان کانجو نے مرید کے پریس کلب کے صدر رانا محمد عرفان ان کی ٹیم کی صحافتی خدمات کی تعریف کرتے ہوئے جلد مرید کا دورہ کرنے کا وعدہ کیا اور کہا کہ حکومت آزادی صحافت پر یقین اور چوتھا ستون مانتی ہے۔ بھارت کے ساتھ جنگ کے دوران پاکستانی میڈیا نے بھارتی میڈیا کے جھوٹ کو اسی طرح شکست دی جس طرح جنگ کے میدان میں ہماری مسلح افواج نے شکست دی۔ انہوں نے کہا قوم پاک فوج حکومت متحد ہے، پاکستان کو ایشیائی کا ٹارگٹ بنانے سے اب کوئی نہیں روک سکتا، سب نے دیکھ لیا۔ میاں نواز شریف نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا۔ مسلم لیگ نے ہمیشہ ملک و قوم کی ترقی، خوشحالی، وقار کی سیاست کی۔ میاں شہباز شریف کی قیادت میں یہ تسلسل جاری رہے گا۔ خبر شامل کرتے ہیں فیض آباد سے بیورو چیف سیاست نیوز محمد اشفاق مغل کی رپورٹ کے مطابق محرم الحرام کے احترام کے پیش نظر مرکزی تنظیم تاجران پاکستان کے سرپرست اعلیٰ صدر انجمن تاجران سٹی فیصل آباد خواجہ شاہد رزاق سکھا کی ہدایت پر مرکزی تنظیم تاجران پاکستان کی 6ویں یوم تاسیس انتہائی سادگی سے منایا۔ اس موقع پر وطن عزیز کی سلامتی، استحکام، ملک و قوم کی ترقی، خوشحالی اور تاجروں کے اتحاد کی خصوصی دعا کرتے ہوئے تاجروں اور MTTP کے صدر محمد کاشف چودھری، جنرل سیکرٹری سید عبدالقیوم آغا، چیئرمین خواجہ سلیمان صدیقی اور دیگر مرکزی قائدین
قائدین کو مبارکباد دیتے ہوئے انہیں یقین دلایا کہ فیصل آباد سمیت ملک بھر کی بزنس کمیونٹی مرکزی تنظیم تاجران پاکستان کو مضبوط فعال بنانے کے لیے بھرپور تعاون کرنے کے ساتھ ساتھ تاجر کاز کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرے گی۔ خواجہ شاہد رزاق سکھا نے ٹیکسوں بھرے بجٹ کی منظوری کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ IMF کے لگتا ہے دباؤ کی روشنی میں حکمرانوں کی طرف سے محب الوطن عوام اور تاجر ساتھیوں پر کڑا وقت آنے والا ہے۔ اس کے مقابلے کے لیے انہیں اپنے اتحاد کو مزید مضبوط بنانا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ محنت، رواداری، جذبہ، لگن اور کامیابی کا نام مرکزی تنظیم تاجران پاکستان ہے۔ جنرل سیکرٹری شیخ سعید احمد، ڈپٹی سیکرٹری میاں ریاض شاہد، چیئرمین مرزا اشرف مغل اور صدر ینگ ٹریڈر سہیل نیاز طور، سینئر رہنماؤں مرزا طالب صدیق بیگ، ملک عباس اشرف، مرزا مظہر صدیق بیگ، میاں اشرف مٹھو، ملک ذوالفقار علی، ملک محمد افضل، شاہد مجید، زاہد مجید، مرزا وسیم، آصف مارشل، میاں عثمان، فرحان ناصر، نقشبندی تجمل حسین، میاں عثمان، عمران جگنو، شیخ عامر اور دیگر نے کہا کہ مرکزی تنظیم تاجران پاکستان کے صدر محمد کاشف چودھری، جنرل سیکرٹری سید عبدالقیوم آغا، سرپرست اعلیٰ خواجہ شاہد رزاق سکھا، خواجہ سلیمان صدیقی اور دیگر مرکزی قائدین کی قیادت میں ملک بھر میں تاجر کاز کی جانے والی جدوجہد دلیری اور اتحاد وفاداری کی وہ مثال ہے جس پر ملک بھر کے تاجروں کو فخر ہے، اور وہ مرکزی تنظیم تاجران پاکستان کے چھٹے یوم تاسیس پر محب الوطن تاجروں اور تاجروں کی قیادت کو سلام پیش کرتے ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں مرید کیس چودھری تنویر حسین طالب کی رپورٹ کے مطابق DPO شیخو پورہ بلال ظفر شیخ کی ہدایت پر محرم الحرام میں ضلع بھر میں جلوس و مجالس میں شیخو پورہ پولیس کی طرف سے سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات، جلوس و مجالس میں آنے والوں کو مکمل چیک کر کے واک تھرو گیٹ کے ذریعے داخل کیا جا رہا ہے۔ جلوس و مجالس کے روٹس پر چھتوں پر سنائپرز تعینات کیے گئے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ مزید اپڈیٹ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا چینل سیاست نیوز۔